چیف منسٹر سمیت ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہوئے اگر کہیں پاکستان کی تاریخ میں ہو تو میں تو نہیں دیکھ سکی، مجھے تو نظر نہیں آیا. اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ پوری انتظامیہ جو ہے وہ بھی اتنے دنوں سے آن دا ٹوز ہے. اور اس میں ایک افسوس کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے پی ڈی ایم اے کے ایک آفیسر عبدالرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی کل دوران ڈیوٹی جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اس سے پہلے جو ہمارے اے سی تھے پتوں کی فرحان احمد صاحب وہ بھی جو ہے وہ بھی جان سے گئے تھے. سو یہ جو ایک فرض کی ادائیگی کے دوران اور اس اتنے بڑے جو ایک آفت ہے اس سے نپٹنے کے لیے جس طرح سے پنجاب میں تمام لوگوں نے چیف منسٹر کی زیر نگرانی کام کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور چیف منسٹر صاحبہ اسی لیے ہر جگہ خود جا کر لوگوں سے بات کرتی ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں نے تو نہیں دیکھا، 20 22 23 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، میں نے نہیں دیکھا کوئی وزیر اعلیٰ اتنا ایکسیسیبل ہو، جو وزیر اعلیٰ اس طرح سے لوگوں کے غموں کو، لوگوں کی خوشیوں کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے اوپر طاری کر لے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہو، ان کے ساتھ ان کی خوشی کے جو لمحات ہیں اس کو سیلیبریٹ کرتا ہو، ان کے لیے ان کے غم جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھ کے سنتا ہو اور جو ہے وہ ان کے دکھوں کے اندر جو ہے وہ مداوا کرنے کی کوشش کرتا ہو. سو یہ جو ایک نیا طرز حکمرانی اس وقت پنجاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے یقیناً جو ہمارے ناقدین ہیں جن کے پاس سوائے بدتمیزی کے، سوائے جہالت بکھیرنے کے اور سوائے گندگی کرنے کے ان کے پاس اور چونکہ کچھ نہیں ہے تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس پہ بات کرتے ہیں. بہرحال اس وقت جو میرے پاس جو آپ کو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر 4794 موضوع جات جو ہے جو اس سے متاثر ہوئے تھے، جس میں متاثرہ آبادی کی تعداد جو ہے 47 لاکھ اور 23,000 تک پہنچ گئی ہے. اور اب تک جو ہے 26,14,000 افراد جو ہیں ان کو محفوظ مقامات تک منتقل بھی کر دیا گیا تھا اور 20,90,000 یعنی تقریباً 21 لاکھ جو مویشی ہیں وہ بھی محفوظ مقامات پر جو ہے وہ منتقل کیے گئے. چیف منسٹر صاحبہ نے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے اور اس ریلیف پیکج کو جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے یہ چیف منسٹر صاحبہ نے ذمہ داری سونپی تھی کہ میں آپ تک جو ہے وہ حالانکہ خود اس کو اناؤنس کر چکی ہیں لیکن کچھ چیزیں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ بات بھی قابل تحسین ہے کہ سیلاب جو ہے وہ تقریباً 25-26 جو ہے وہ اگست کے قریب جو ہے وہ آیا تھا اور ایک مہینے سے بھی کم ٹائم کے اندر ابھی جب ہم ریسکیو اور ریلیف آپریشن بھی کر رہے ہیں ابھی بھی وہ جاری ہے. اس کے باوجود جو ہمارا ابتدائی سروے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں اور یہ ایک سسٹمیٹک اور ایک ڈیولپڈ گورنمنٹ کی نشانی ہوتی ہے جس کے اندر یہ میرے پاس یہ پوری شیٹس موجود ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کو پریزنٹ کی گئی ہیں جس کے بعد جو ریلیف پیکج ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا جس کے اندر جو موضوع جات ہیں جو ان سائڈ فلڈ پلین ہے وہ 2,810 ہیں، جو آؤٹ سائڈ جو فلڈ پلین ہے وہ 965 ہیں اور پاپولیشن جو ہے وہ بھی اس کو بھی اسی طرح علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے. جو فلڈ جو ہمارا فلڈ پلین تھا اس کے اندر جو آبادی آئی ہے وہ تقریباً وہ بہت زیادہ ہے، وہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جو ان سائڈ فلڈ پلین ہے وہ 59 لاکھ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ان سائڈ فلڈ پلین آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے اور اس کے بعد جو 16 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو آؤٹ سائڈ فلڈ پلین جو ہے موجود ہیں. سو ایک بڑی تعداد ہے آبادی کی جو فلڈ پلین کے اندر موجود تھی اور جس کو یہ نقصان زیادہ ہوا ہے. اور اس میں جو سٹرکچرز ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے اندر پکے گھر کتنے ہیں، کچے گھر کتنے ہیں، اس پوری کی بھی تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر بریفنگ لے کر ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. یہ ہمارا میپ ہے جس کے اندر یہ جو آپ کو ہائی لائٹڈ ایریا نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سیلاب آیا تھا اور اس طرح سے اس کی میپنگ کی گئی ہے. اور یہ تینوں جو ہمارے دریا ہیں انہوں نے کس طرح پنجاب کے مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہٹ کیا یہ آپ کے سامنے ہے. اور تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 27 کے قریب شہر بنتے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. سو سروے ٹیمز جو ہیں وہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے بنا دی تھی جس کے اندر جو ہے وہ 2,213 سروے ٹیمز جو ہیں وہ اس وقت
فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہیں اور وہ جا کے چیک کر رہی ہیں کہ عبدالرحمان صاحب فار ایگزامپل اگر تھے تو ان کی گھر اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو گھر کا پارشل نقصان ہے یا پورا نقصان ہے, گھر جو ہے وہ پکا تھا یا کچا تھا, اور اس کے حساب سے جو ہے وہ ریلیف پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس کے اندر اربن یونٹ سے جو ہے وہ ایک صاحب ہوں گے, ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہوں گے, ایک ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کے جو ہے وہ صاحب ہوں گے, اور ایک آرمی پرسنل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا جو یہ تمام سرویز کو کنڈکٹ کرے گا. اب جو ریلیف پیکج چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, جس کے اندر جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں ان کے جو کاشتکار ہیں, جو بھی جن کو کاشتکاروں کو نقصان ہوا ہے, جن کسانوں کو نقصان ہوا ہے, چیف منسٹر صاحبہ کے کسان کارڈ اور جو گرین ٹریکٹر سکیمز ہیں ان کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ پرائورٹی مل رہی ہے. لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کاشتکاروں کا نقصان ہوا ہے 20,000 پر ایکڑ ہر ایک کسان کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب معاوضے کی شکل میں ادا کرے گی. اس کے ساتھ جو مکمل گھر, اگر پکا گھر کسی کا مکمل گرا ہے تو اس کو 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ معاوضہ ادا کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جزوی طور پر جو گھر گرا ہے اس کو 5 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کیا جائے گا. اور جزوی گھر میں کچا گھر بھی شامل ہے, جس کے اندر جو کچے گھر تھے ان کو بھی جو ہے 5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ معاوضہ ملے گا. گائیں اور بھینسیں جو ہے ان کے زر تلافی کے طور پر 5 لاکھ روپیہ جو ہے اگر کوئی گائے اور بھینس جو ہے وہ اگر متاثر ہوئی ہے تو اس کو ملے گا. اور جو چھوٹے جانور ہیں اس کے لیے 50,000 روپیہ چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے. سو یہ لیکن ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام جو اس وقت معاوضہ اور یہ ریلیف پیکج جو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے یہ سب گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے پیسے ہیں, نہ کوئی بیرونی مدد مانگی گئی ہے, نہ بیرونی امداد کا ہمیں انتظار ہے, نہ وہ کسی کو جو ہے وہ کسی کی طرف دیکھ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تمام تر پنجاب کے وسائل جو ہیں وہ اگر ان لوگوں کے لیے نہیں لگانے تو پھر ہمیں کہاں لگانے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر کہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں رک رہا. تمام ترقیاتی کام جس پیس کے ساتھ, جس سپیڈ کے ساتھ جو ہے ہو رہے تھے, کسی پروجیکٹ کو نہ ڈراپ کیا گیا ہے اور نہ کسی کے اوپر کام روکا گیا ہے. اور جو یہ اپنی چھت اپنا گھر ہے اس کے اندر بھی 80,000 گھر الحمدللہ اس وقت زیر تعمیر ہیں, جس کے اندر بہت سارے ہزاروں گھر جو ہے وہ بن بھی چکے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی دسمبر تک جو ہے اس کی تعداد 1 لاکھ تک بھی جائے گی. تو یہ تمام گھر بھی جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سیلابی سیاست بھی ہو رہی ہے, اور سیلابی سیاست جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے میں صرف جو ہے وہ دعا کی امید کر سکتی ہوں. اچھا میم, یہ رہنمائی فرمائیں کہ ایک طرف تو بہت بڑا فلڈ ہے جس کو سپر فلڈ کہا گیا ہے, لیکن اتحادی حکومت کی جانب سے ہی, یعنی میں مراد پیپلز پارٹی سے ہے, پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اگر گورنمنٹ بر وقت اقدامات کرتی تو شاید اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہ ہوتا. تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ پنجاب صرف اپنے وسائل سے کرے گا, کیا وفاق سے بھی کوئی لیٹر لکھنے کے حوالے سے کوئی بات چیت چل رہی ہے, یا وفاق سے کوئی مالی امداد, مالی معاونت دینے کی بھی کوئی پالیسی؟ دیکھیے پہلے آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتی ہوں. دیکھیے وفاق یقیناً پرائم منسٹر صاحب ہر ایک اس ہمارے سیلاب کے اس سارے مرحلے کے اندر وہ ہمیں معاونت بھی دیتے رہے ہیں. NDMA جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس پورے ریلیف پیکج کو جو ہے وہ کسی سے مشروط نہیں کیا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سیلاب کے لیے اگر پنجاب کی جو ہے وہ معاونت کرنا چاہے تو یہ بہت مہربانی ہے ان کی, لیکن یہ چیف منسٹر صاحبہ اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی معاونت ملے نہ ملے ان کو اپنے وسائل سے اپنے لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے, میں چاہتی تھی کہ وہ نکل جائے, بٹ گزارش یہ ہے کہ میں زیادہ معتبر سمجھتی ہوں بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, جنہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کی تعریف بھی کی اور کہا کہ بہت اچھی مینجمنٹ ہو رہی ہے. میں زیادہ معتبر سمجھتی ہوں یوسف زادہ گیلانی چیئرمین سینٹ کو, جو خود ملتان کے اندر, وہ کراچی سے بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, وہ ملتان کے اندر جو ہے وہ خود رہتے ہیں, ان کی پوری سیاست وہاں پہ ہے, اور انہوں نے تمام یہ جو ریسکیو ریلیف کا آپریشن ہے اس کو وہ تمام جو ہے وہ دیکھتے بھی رہے. سو ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ معتبر میں سمجھتی ہوں ہونی بھی چاہیے. یقیناً یہ دونوں پارٹی کے بڑے لیڈرز ہیں.
اب یہ سوال یہ ہے کہ پھر بہت ساری باتیں ہماری طرف سے بھی آ سکتی ہیں کہ جو سیلاب پچھلی دفعہ سندھ میں آیا تھا پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی تھی، اگر صرف یہی بات ہے. اور آج بھی وہاں پر جو ہے پوری بیرونی امداد کے اور سب کے باوجود ابھی بھی وہاں پر پوری طرح سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے وہاں کے لوگوں کی. اور کیا حال ہے، مطلب سندھ کا کیا حال ہے، کراچی کا کیا حال ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اور شجیل میمن صاحب کو جو ہے وہ ہر وقت ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تو میرا خیال ہے آنگن ٹیڑھا نہیں ہے ان کا پرابلم. میڈم یہ بتائیے گا، جیل سے بانی پی ٹی اے کی طرف سے جو پہلی دفعہ اس حکومت کو ایک اچھا اقدام قرار دیا گیا جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان معاہدہ ہوا، بڑی مہربانی. کیا کہیں گے؟ دوسرا، مشن نور میں کوئی بھی بانی پی ٹی اے کی فیملی کا ویڈیو بیان نہیں ہے، نہ قاسم سلیمانی ہے نہ ان کی اہلیہ کا، تو اس پر کیا کہیں گے؟ وہ مشن کامیاب رہا کہ ناکام رہا؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پورا 2-3 دن جو ہے وہ اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ جو اتنا بڑا معاہدہ پاکستان کا ہوا اس پہ خوش ہونے کی بجائے جو سوشل میڈیا کیمپین چلائی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس سے کیسے مکر جائے گا کوئی؟ اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر یہ کہے کہ نہیں جی والنٹیئرس تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کے اپنے لیڈرز شامل ہیں اور ان کے اپنے یوٹیوبر شامل ہیں جو ان کی پالیسیاں بناتے ہیں اور پروپیگنڈا سیل کو چلاتے ہیں، وہ سب اس کے اندر پارٹ اینڈ پارسل تھے. تو یہ کہنا کہ اب اگر مطلب عقل آ گئی ہے اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، حالانکہ وہ کہاں سے اٹھا لائے ہو وہ خود ہی بتایا تھا محترمہ نے میں باہر آ کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہاں سے اٹھا لائے ہو. سو اس لیے یہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی پاکستانی کو اس کے اوپر کوئی بھی شک ہونا چاہیے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے ساتھ اور خاص طور پر سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین کی حفاظت کا جو ایک ذمہ ہے وہ ہمیں ملنا یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. اور جہاں تک وہ مشن نور کی بات ہے، بھائی میں اس قسم کے ٹاپکس کو یوزلی اس پہ بات نہیں کرتی، چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ مذہبی ٹچ، یہ اسلامی ٹچ، یہ جو ان کو تو شوق ہے، آپ کو آڈیو بھی یاد ہے جو کان میں کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا ایک اسلامی تڑکا تو لگا دیں، تو آئی ایم سوری، ہم اسلامی تڑکوں کو جو ہے وہ میں بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھتی اور نہ مذہب کو جو ہے بیچ میں لانا چاہیے. لیکن یہ اتفاق کیوں ہوتا ہے؟ میرا سوال اس اتفاق پہ ہے کہ سکوت ڈھاکہ والے دن آپ سول نافرمانی کی کال دے دیں، آپ جو یوم استحصال کشمیر ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ فساد کی کال دے دیں، 14 اگست دنیا منا رہی ہو، پاکستان منا رہا ہو، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ملک کو بند کرنے کی اور جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرنے کی کال دے دیں، اور اب ایک جو ہے وہ ایک متنازع ڈیٹ کے اوپر دوبارہ اس کو شروع کرنا میری سمجھ سے. میڈم جنوبی پنجاب میں یہ جو سپر فلڈ آیا، ایک پارٹی تھی جس نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگایا، اور جب لوگوں کے نقصانات ہوئے تو اس پارٹی نے بالکل ہی جنوبی پنجاب کی عوام کو اگنور کر دیا، اور اس پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ہمیشہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا مجھے 2 اختلاف ہیں. ایک تو وہ پارٹی نہیں ہے، وہ فساد پارٹی ہے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ان کا کام فساد کرنا ہے، ان کا کام ریلیف دینا، کوئی تعمیری کام کرنا. وہ تو بھائی اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے تعمیری کام نہیں کر سکے، اپوزیشن میں رہ کے وہ کیا ہی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ نعرہ لگایا نہیں، جو اس وقت جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اپنے پنجرے میں ڈالنے کے لیے 100 دن کا جو ہے وہ نعرہ لگایا گیا تھا. 3.5 سال حکومت رہی اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے، یہ افسوس کی بات ہے. تخت لاہور، نیا صوبہ اور یہ اس قسم کی باتیں خاص طور پر اس قسم کی آفت کے دنوں میں یہ صرف سیلابی سیاست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مالک صاحب، اسلام متاثرین کی جو امداد آپ کر رہے ہیں اس کو کس طرح کیٹیگرائز کیا ہے؟ کیونکہ اس میں مختلف طبقے ہیں، کسان، عام لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں. ایک تو یہ طریقہ کار باتیں ان کا کیا تخمینہ لگایا جائے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دوسرا پھر پارٹی نے کہا جو امداد آپ نے دینی ہے وہ BISP کے ذریعے سے. دیکھیں، پورا میں نے تو گزارش کی ہے، بھی آپ نے پریس کانفرنس میں سن لی ہے کہ پورا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے. اور یہ جو ریلیف کارڈ بنیں گے جی چیف منسٹر صاحبہ کا جو ہے وہ ریلیف کارڈ ایک وہ ہوگا تاکہ لوگوں کو کوئی لائن میں نہ لگنا پڑے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کے کارڈ جو ہیں وہ ان کے نام پہ ایشو ہوں گے، جس کو وہ کسی بھی جگہ پر جا کر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور پیسے باہر نکلوا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بسپ کا قانون ہے، یہ قانون کے تحت بسپ بنا تھا،
اور قانون یہ ہے کہ بسپ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں, جو بسپ کے بینیفیشری نہیں ہیں, ان کو بینیفیشریز کو بسپ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ ہر چیز پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اچھی نہیں ہوتی. خدا کے لیے کسی جگہ پر تو جو ہے سیاست کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے خدمت کی طرف کام کر لیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ سرگودا میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک الیکٹرک بس کے شیشے جو ہیں وہ توڑے گئے ہیں, کیا سرگودا ڈویژن میں بھی ہوا ہے, کیا پنجاب حکومت کے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ کوئی حادثہ تھا یا کسی یہ فساد تھا, اور وہ جو 2 لوگ ہیں میری اطلاعات کے مطابق ان کو اریسٹ کر لیا گیا, اور جو بھی اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو جو ہے نا یہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے یہ بسیں جو ہے وہ آئی ہیں, یہ عوام کے پیسے سے خریدی گئی ہیں. سو اس کو نقصان پہنچانا کسی ٹک ٹاک کے لیے یا کسی باہر بیٹھے یوٹیوبر کو خوش کرنے کے لیے اس کی اجازت بالکل نہیں دیں گے. مسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو اس فلڈ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج یہ کہتا ہے کہ ہر سال فلڈ پہلے سے زیادہ آئے گا. دریاؤں کی پوسٹیں جیسے آپ نے دیکھا لاہور میں مشرقی سوسائٹیز کی کس طرح سے ڈوب گئی, اس بارے میں ساتھ میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈس تھے ترقیاتی پروجیکٹس تھے جو پنجاب کے اندر چل رہے تھے بڑے بڑے, کیا ان کے بجٹ جو ہیں وہ سیلاب کی طرف موو کر دیے جائیں گے یا یہ ترقیاتی پروجیکٹس اسی طرح سے چلتے ہیں؟ میں نے ابھی گزارش کی ہے, آپ نے شاید اس کو نظر انداز کر دیا. میں نے گزارش کی ہے کہ کوئی ترقیاتی اسکیم نہیں روکی گئی ہے, تمام ترقیاتی کام اپنی پیس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ ابھی جو یہ ریلیف ہے یہ مہیا کرنے کے بعد چیف منسٹر صاحبہ کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ ری سیٹلمنٹ ہے, اور ری سیٹلمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی جس میں یہ دریاؤں کے پشتے, جس کے اندر پی ڈی ایم اے کی دوبارہ سے ری آرگنائزیشن, اس کو دوبارہ سے اکوپ کرنا اور نئی اسٹریٹجیز نئے حالات اور کلائمیٹ چینج کے مطابق بنانا, جو غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنا, یہ تمام ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان فیو منتھس جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. میڈم ایک جانب تو بانی تحریک انصاف کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے مسلسل فیلڈ مارشل عاصم منیر پر الزامات لگا رہا ہے, گولہ باری کر رہا ہے, اور دوسری جانب پھر انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ آ کر اڈیالہ جیل میں مذاکرات کرے, تو یہ کیا حکمت عملی ہے؟ میں ویسے اپنی ٹیم کو کہوں گی کہ ذرا نکالیں کہ یہ کتنی اپیل کی ہے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے قیدی نے. ایک طرف وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوتے ہیں, میں کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں, مجھے یہ ماشاء اللہ ہے, مجھے فلانا ہے, ان کے آگے جھکیں گے نہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ منتے ترلے پروگرام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور یہ کوئی میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 132 دفعہ تو یہ اپیل ہوئی ہوگی کہ پلیز مجھ سے کوئی بات کر لے, اور وہ کئی دفعہ بیچارے اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا, میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں. مطلب اب ہر بندہ جیل میں تنہائی میں ہوتا ہے, وہاں پہ اب کوئی. ہاں جی میڈم یہ بتائے گا کہ مریم نواز کی گورنمنٹ نے جو بھی عوامی مسائل آئے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھایا ہے, کیا آنے والے وقتوں میں پنجاب حکومت کوئی ڈیم بنانے جا رہی ہے تاکہ سیلابی صورت؟ دیکھیے اگر پنجاب کی ضرورت ہے ڈیم, اور جو یقیناً ہے آئندہ آنے والے حالات میں لگ بھی رہا ہے, تو پنجاب کو جو ہے وہ اپنے پانی کو سنبھالنے کے لیے ڈیم بنانے پڑے, چھوٹے ریزروائرز بنانے پڑے, جو مرضی بنانا پڑے, پنجاب کو بنانا چاہیے, یہ پنجاب کا حق ہے اور اس سے پنجاب کو کوئی نہیں روک سکتا. میڈم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ کسانوں کی جو زمینیں ہیں وہ دریا میں ڈوب گئی ہیں اور ڈیرے بھی گر گئے, گھر بھی گر گئے, لیکن اب ان کی نشاندہی نہیں ہے, تو کیا اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ جی بالکل کرے گا, اور یہ بات میٹنگ کے دوران چیف منسٹر صاحبہ کے نالج میں آئی تھی کہ ایک تو جو جگہیں ریور بیڈ کے اندر تھیں اس کے اندر غیر قانونی طور پر پہلے چھوٹی سی ایک کوٹھی ڈالی گئی, پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑا سا ڈیرا آہستہ 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 بنا دیا گیا, پھر اس کے اندر جو ہے وہ اپنی فصل بھی لگانی شروع کر دی, پھر اس کے اندر مویشی بھی آ گئے, اور یہ شاید ریکارڈ کے اندر بھی موجود نہ ہوں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ انسٹرکشن, ڈائریکٹ انسٹرکشن دی ہیں کہ اگر اس کا ریکارڈ نہیں بھی تھا تو اب اس کا ریکارڈ مرتب کیا جائے, اور وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے پیش بھی ہوگا, اور اس کے اوپر اگلا لائحہ عمل بنایا جائے گا. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ریور بیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی تعمیرات جو ہے وہ غیر قانونی ہے. یہ بہت دیر سے پوچھ, پنجاب پر پہلی ایک آفت ہے سیلاب کی, دوسری لاہور پر آپ ہٹانے کو تیار ہے اسموگ, تو کیا اس دفعہ حکومت پنجاب پچھلے سال کی اسٹریٹجی کو کچھ چینج کرے گی, اور آپ کے پائپ لائن میں کیا نئے پروجیکٹس ہیں جسے؟ دیکھیے یہ اسموگ جو ہے اس کے لیے آن اینڈ آف کا بٹن نہیں ہوتا, اس کے اندر پچھلے پورے سال سے جو آپ نے تیاری کی ہوتی ہے
وہ اسموگ کے اندر جو ہے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اب جو مختلف چیزیں جس کے اندر انوائرمنٹ ٹیمز ہماری جو ہیں جس طرح سے انہوں نے دھواں نکلنے کی تمام جو SOPs ہیں اس کو فالو کرایا. اس کے بعد جو نئی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں ان بلڈنگز کے اوپر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر SOPs کمپلیٹڈ کے جو ہے وہ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ وہ جو فضا میں مٹی اور گند و غبار اڑتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی. EV جو آ رہی ہیں تمام بسز اور جو ہم جو ٹرانسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک کمپوننٹ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اور انیشیٹوز پورے سال کے دوران لیے گئے ہیں اور مجھے امید ہے ظاہر ہے یہ فضا ہے. اور ابھی میں نے بائی دا وے ایک میں نے رپورٹ دیکھی جس میں بھارتی پنجاب جو ہے اس کے اندر فصلیں جلانے کی ویڈیو موجود تھی کہ وہاں پر فصلیں جلائی جا رہی ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے نیبرز ہیں, یقیناً جب وہاں پر جو ہے وہ انڈیکس خراب ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بھی خراب ہوتا ہے. لیکن جو ایک سال کے اندر جو پریکاشنری میجرز لیے جا سکتے تھے وہ سب ہم نے لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید ہے کہ پچھلی دفعہ سے حالات بہتر ہوں گے. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تنقید کرتی ہے آپ پر بار بار اور مجھ پہ اچھا اوکے میں نے کہا مجھ پہ کرتی ہے تو کرنے دو. وہ کہتی ہے اگر تحقیق کر لی جاتی اور سروے کر لیا جاتا پنجاب گورنمنٹ سے خلاف سے پہلے تو نقصانات جو تھے وہ آدھی سے کم ہوتے لیکن پنجاب گورنمنٹ کی ناراضگی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور شراب سے تباہ کر لی. دیکھیے میں نے تو اس کا جواب پہلے دیا ہے کہ جو ہے وہ سارا پاکستان جو ہے اس کو ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو جو ہے سارے قدیمہ بنا دیا ہوا ہے اور جو ہے وہ سارا آنگن ٹیڑھا ہے صرف ان کو ناچ آتا ہے. تو بھائی جان یہ جو عقل کل ہونے کا ایک ہوتا ہے نا جس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیلاب پھر سندھ میں آتے ہیں. یہ سندھ میں کیا کر رہے ہیں اور بائی دا وے ان کے لوگ کہتے ہوتے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہے بارش کم ہوگی تو باہر نکلیں گے نا. ہم بارش کم ہونے کا انتظار نہیں کرتے, ہمارے لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ بارش کم ہونے کا انتظار کرنے والے ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے. بہت شکریہ سوال لینا لیٹ ہو گیا سر, ویسے اصول آپ کا بنتا نہیں ہے بٹ چلیں. ایک تو آپ کو یوٹیوب کلب کے اندر خوش آمدید, یوٹیوب شروع کر دی ہے دوبارہ سے. اچھا ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو یوٹیوب چینل پنجاب حکومت نے شروع کیا ہے اس میں سے جو ڈالرز جس کا بہت تذکرہ کرتی ہیں وہ کس کے اکاؤنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے, پنجاب گورنمنٹ کے, اور اس میں چونکہ آپ کے ویلاگز بھی ہیں تو اس میں آپ کا شیئر ہے اس کی پیٹی بات, بہت پیٹی بات ہے. دیکھیے یہ میں نے کوئی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, یہ میں نے یہ جو آپ کا یوٹیوبر کا ایک کلب ہے نا اس کے یوٹیوبر کا علاج کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو ایک سادہ لوگوں کو آپ ایک ون سائیڈڈ پکچر دکھا کے جو ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, AI جنریٹڈ ویڈیوز بنتی ہے اس پہ سب لوگ مل کے کھیلتے ہیں. تو ایک سرٹیفائڈ بھی جو ہے وہ کیسا چینل ہونا چاہیے جس کے اوپر اوتھینٹک اور صحیح خبر جو ہے وہ دی جا سکے. سو اول تو کوئی ڈالر ابھی آئے نہیں, جب بھی آئیں گے گورنمنٹ آف پنجاب کی امانت ہے ان کے پاس جائیں گے. بھی رک جائیے, آپ ایک سوال کر لیا. سیلاب کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ لاکھوں لوگ متاثر ہوئے. جی ہاں, تو یہ پہلے فیز بنائے گئے ہیں کہ کتنے لاکھ لوگ پہلے فیز میں نو سبھی کو ایک ہی دفعہ ایک مہینے کے اندر یہ سروے کمپلیٹ ہو جائے گا اور ابھی بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ایک مہینے کا بھی اعلان جو ہے انتظار نہیں کرنا سروے کمپلیٹ ہونے کا. جہاں جہاں سروے ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو کارڈز ملنے شروع ہو جائیں, پیسے ملنے شروع ہو جائیں. تو کوئی جو ہے وہ فیز نہیں ہے, سب لوگوں کو ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح سب کو پیسے ملیں گے. شکریہ.